تو آج ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کی عادتوں پر۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، سکسیس ہیبٹس اے کمپریہنسو انالیسس۔ اس کے کچھ اہم حصے ہیں جی بالکل. اور مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع سے وہ خاص باتیں نکالی جائیں جو سمجھنے میں مدد دیں۔ بالکل. اور یہ صرف عادتوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. اصل میں ان کے پیچھے جو اصول ہیں، جو نفسیات ہے، اسے سمجھنا ہے. صحیح. تو دیکھتے ہیں یہ تجزیہ کیا کہتا ہے. چلیں تو شروع کرتے ہیں بنیادی عادتوں سے۔ رپورٹ کہتی ہے صرف خواہشیں کافی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں. کامیاب لوگ واضح، قابل پیمائش اہداف بناتے ہیں۔ وہ سمارٹ والا فریم ورک ہے نا؟ ہاں، اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ. مقصد صرف خواہش نہیں، منزل کا تعین ہے. اور بڑے مقصد کو چھوٹے قابل عمل قدموں میں بانٹنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ جی ہاں، وہ چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنا. لیکن ان قدموں میں سے کون سے سب سے اہم ہیں، یہ پہچاننا بھی ضروری ہے. اچھا. یہیں پر وہ 80-20 کا اصول یعنی پیریٹو پرنسپل کام آتا ہے. اوہ ہاں، 80-20۔ مطلب یہ کہ تقریباً 80% نتائج آپ کے صرف 20% کاموں سے آتے ہیں. تو اپنی توانائی ان 20% پر لگاؤ، بجائے ہر چیز میں لگے رہنے کے۔ بالکل. یہ کم کام کر کے زیادہ حاصل کرنے جیسا ہے، مؤثر طریقہ ہے. یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اور پھر صبح کا معمول، اسے رپورٹ کلیدی عادت کہہ رہی ہے، کی سٹون ہیبٹ۔ جی، کیونکہ یہ پورے دن کے لیے ایک طرح سے ٹون سیٹ کرتی ہے، ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ بہت سے کامیاب لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، 4 سے 6 بجے کے درمیان۔ ہاں، تاکہ دن کا شور شرابہ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے ذاتی کاموں، اپنی ترجیحات پر توجہ دے سکیں۔ اور ان معمولات میں کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ اکثر تو ورزش، کچھ غور و فکر یا مراقبہ، دن کی منصوبہ بندی، اور ہاں، صحت مند ناشتہ۔ ٹھیک۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے جو شاید فوراً نظر نہ آئے، وہ ہے ڈیسیژن فٹیگ کو کم کرنا۔ ڈیسیژن فٹیگ یعنی فیصلے کرنے کی تھکاوٹ؟ جی، جیسے اسٹیو جابز یا مارک زکربرگ روز ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ میں نے سنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ختم کر کے وہ اپنے ذہنی توانائی بچاتے تھے بڑے اہم فیصلوں کے لیے۔ یہ عملی عادتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن سوچ کا انداز، مائنڈ سیٹ، وہ کتنا اہم ہے؟ اوہ، بہت زیادہ۔ رپورٹ میں کیرول ڈویک کے نظریے کا ذکر ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ بمقابلہ فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی ترقی پسند ذہنیت۔ بالکل۔ اس سوچ والے مانتے ہیں کہ قابلیت محنت سے بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ چیلنجز کو خطرہ نہیں سمجھتے، بلکہ سیکھنے کا موقع۔ جی، اور ناکامی سے بھی سیکھتے ہیں۔ یہی ذہنیت انہیں ان چھوٹے قدموں پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے جن کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ اور اسی نفسیاتی پہلو سے جڑی ایک اور عادت، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ رپورٹ کہتی ہے یہ صرف احساس نہیں، ایک مشق ہے۔ ہاں، فعال مشق، اور اس کے دماغ پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ڈوپامین، سیروٹونن جیسے کیمیکلز بڑھاتی ہے جو خوشی اور ترغیب سے جڑے ہیں۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی تناؤ والا ہارمون کورٹیسول اسے کم کرتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ مثبت سوچ کو بڑھا کرنا آپ کو مواقع دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف اچھا محسوس کرنا نہیں، بلکہ بہتر دیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب ذرا مالی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ ان عادتوں کا وہاں کیا اثر دکھتا ہے؟ قرض کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں بھی واضح فرق ہے۔ کامیاب لوگ عام طور پر فضول، زیادہ سود والے قرض سے بچتے ہیں، جیسے کریڈٹ کارڈ کا بیلنس۔ اچھا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ 73% کروڑ پتی کبھی کریڈٹ کارڈ بیلنس نہیں رکھتے۔ واہ! لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرض لیتے ہی نہیں، وہ اسے حکمت سے استعمال کرتے ہیں۔ حکمت سے؟ مطلب وہ قرض سے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی قیمت بڑھے، جیسے ریئل اسٹیٹ، ایپریشیٹنگ ایسٹس، نہ کہ ایسی چیزیں جن کی قیمت کم ہو، جیسے نئی گاڑی، ڈیپریشیٹنگ لائبلٹیز۔ سمجھ گیا۔ تو قرض برا نہیں، اس کا استعمال اہم ہے۔ بالکل۔ اور ایمرجنسی فنڈ کا کیا؟ یہاں فرق بہت بڑا ہے۔ کامیاب لوگ عموماً 3 سے 6 مہینے کے خرچ کے برابر ایمرجنسی فنڈ رکھتے ہیں۔ کافی زیادہ؟ جی، تاکہ اگر اچانک کوئی مسئلہ آئے تو سنبھل سکیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کی مثال لیں تو بہت سے گھرانوں کے پاس $1000 بھی نہیں ہوتے، کچھ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا صرف یہ عادتیں اپنانے سے کامیابی مل جاتی ہے؟ وہ سروائیورشپ بائس والی بات۔
ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے، سروائیورشپ بائس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے، زندہ بچ گئے، اور ان ہزاروں لاکھوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے شاید یہی عادتیں اپنائی ہوں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اوہ، وہ دوسری جنگ عظیم کے بمبارڈر جہازوں والی مثال ہے نا؟ ہاں، وہ کیا تھی؟ ماہرین نے واپس آنے والے جہازوں پر گولیوں کے نشان دیکھے تو انہوں نے کہا ان حصوں کو مضبوط کرو جہاں گولیاں لگی ہیں۔ ٹھیک ہے، منطقی لگتا ہے۔ لیکن ایک ریاضی داں ابراہم والڈ، انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ان حصوں کو مضبوط کرو جہاں گولیاں نہیں لگی تھیں۔ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جن جہازوں کو ان جگہوں پر گولیاں لگیں وہ واپس ہی نہیں آ سکے۔ اوہ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ بالکل۔ تو سبق یہ ہے کہ یہ عادتیں ضروری ہو سکتی ہیں، شاید کھیل میں داخل ہونے کی قیمت، لیکن یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات صرف نقل کرنا نہیں ہے، ان عادتوں کے پیچھے جو اصول ہے نا، نظم و ضبط، ترجیح دینا، مستقل رہنا، سیکھتے رہنا، انہیں سمجھنا ہے اور پھر انہیں اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنی اقدار کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور کامیابی کی تعریف بھی تو سب کے لیے الگ ہے، وہ مایا اینجلو کا قول ہے نا۔ جی، کامیابی خود کو پسند کرنا، جو آپ کرتے ہیں اسے پسند کرنا، اور جس طرح آپ کرتے ہیں اسے پسند کرنا ہے۔ بہت خوب۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، صرف دوسروں کی ترکیبیں اپنانے کے بجائے ان اصولوں کو اپنی ذات، اپنی منفرد صورتحال کے ساتھ ملا کر حقیقی طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟